بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا محترم اور مکرم مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے توسط سے بہت سارے مسائل ہمیں اور آپ کو پیش آتے ہیں، اور ایسے مسائل کہ ہم نہ دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی سے معلوم کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کس سے پوچھیں، کوئی ہمارے نگاہ میں، ہمارے ذہن میں اس لائق نہیں ملتا ہے کہ ہم اس سے سوال جواب کا سیشن کر سکیں۔ اسی لیے ہم نے ایک سوال و جواب کا سیشن شروع کیا تھا، اور بہت سارے سوالات آئے تھے، بہت سارے عنوانات پہ بیانات بھی آئے تھے، جس کے تحت قاضی صاحب سے ہم نے سوالات کیے تھے، اور بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے آج جو ہے ہم لوگ تراویح کے متعلق، جو رمضان کے مہینے میں ایک اہم اور نیکی کمانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اور تراویح کے بارے میں بہت سارے خیالات ہیں، اور ایسے خیالات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہے کیا، تراویح ہے کیا۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھنے والے کو کچھ ثواب ہے بھی یا نہیں۔ اسی تذبذب میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ نماز کی تراویح کی بالکل پابندی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو بالکل تراویح کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ ایک آدھ دو رمضان شروع میں پڑھ لیتے ہیں، آخر میں پڑھ لیتے ہیں، بیچ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ رمضان شاید ہمارا آخری رمضان ہو جائے، لہٰذا جب ہمارے آخری رمضان ہم سمجھ کر کے اس میں عبادت کریں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس پر بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ تراویح کی رکعات کے بارے میں تذبذب میں ہیں کہ یہ تراویح کی رکعات کتنی ہیں، 8 ہیں یا 20 ہیں یا 5 بھی پڑھ لیں گے، 6 بھی پڑھ لیں گے، 4 بھی پڑھ لیں گے، یا کچھ کم پڑھ لیں گے، ہمارا کام چل جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ بدعت ہے، تو یہ کیسی بدعت ہے؟ یہ بدعت کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ کیوں ایجاد کیا اس بدعت کو؟ ان سارے سوالات کو انشاءاللہ لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے قاضی صاحب سے امید ہے کہ بہترین انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمام کو ان سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں سب سے پہلے آج کے جو سوالات آپ لوگوں کی جانب سے آئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ قاضی صاحب، تراویح کی نماز کیا ہے؟ مطلب تراویح کی نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھنے والے کو کچھ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ پڑھنے والے کے لیے کچھ بہترین بدلہ ہے کیا؟ کچھ اس سے ان کا فائدہ ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ اس سوال کے جواب قاضی صاحب مرحمت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-4 دنوں سے آپ حضرات راہی اسٹوڈیو کی طرف سے آپ حضرات جو سوالات بھیجتے ہیں اس کے تعلق سے اور اس سوالات کا جوابات راہی اسٹوڈیو کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان جوابات سے مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ ابھی مولانا ظہیر الدین قاسمی صاحب نے یہ سوال کیا کہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ کیا تراویح کی نماز فرض ہے
کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، کیا مستحب ہے، اور تراویح پڑھنے والوں کو کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ملے گا۔ تو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں اس کے تعلق سے بتایا تھا کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اور تراویح پڑھنے والوں کو ایک خوشخبری سنائی گئی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے ایک سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ القرآن والصوم یشفعان، یعنی قیامت کے دن قرآن اور روزہ اللہ تبارک و تعالی سے اس بندے کے حق میں جو تراویح کا اہتمام کیا ہوگا یا جو روزہ رکھا ہوگا، اس بندے کے حق میں یہ دونوں چیزیں سفارش کرے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں چیزیں جھگڑے گی اور جھگڑا کر کے سفارش کر کے اس بندے کو بخشوا کر کے جنت میں داخل کروائے گی۔ تو یہ ہے تراویح کی فضیلت۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ حضرات کو بھی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے کمنٹ میں ایک سوال کیا تھا کہ کوئی بالغ مرد، کوئی بالغ حافظ کیا عورتوں کو تراویح پڑھا سکتا ہے؟ یہ کمنٹ میں آپ حضرات کا سوال آیا ہے۔ دیکھیے، تراویح عورتوں کے لیے یہ تنہا ہے، یعنی تراویح عورتوں کا جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ جیسا نماز جو ہے جماعت سے نہیں پڑھتی ہے، ایسے ہی تراویح بھی عورتیں تنہا اکیلے اپنے گھر میں پڑھیں۔ اگر کوئی بالغ مرد تراویح کی نماز پڑھاتا ہے عورتوں کو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مرد جو ہے ان سب کے لیے غیر محرم ہے، کیونکہ وہ مرد بھی اور جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہے یا تراویح پڑھ رہی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے بلکہ غیر محرم ہے۔ ہاں، مان لیجئے اپنے گھر میں کوئی حافظ صاحب ہے اور گھر کی چند عورتیں ہیں، جیسے ماں ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، 3-4 عورتیں ہیں جو محرم ہیں، وہ اگر چاہے اور اس کے گھر کا ایک فرد ہو، یعنی بیٹا ہو یا باپ ہو، وہ نماز پڑھائے تو پھر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں وہ حافظ صاحب نماز عشاء وہ مسجد میں ادا کرے اور تراویح آ کر کے گھر میں پڑھائے۔ لیکن مطلقاً عورتوں کو تراویح پڑھانا یہ جائز نہیں ہے اور یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اس سے فتنہ کا خوف ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی جانب سے آئے ہوئے بہت سارے سوالات تھے جو ہم نے قاضی محترم کے سامنے رکھا اور بہت اچھے انداز میں آپ کو شاید کہ جواب مل گیا ہو۔ مزید اس کے اوپر تفصیلات چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھیے، ہمیں بتائیے، اور انشاءاللہ اور بہتر انداز میں تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کو جواب مرحمت فرمایا جائے گا۔